جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ بہرحال عیسائیت اس وقت کی جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے کے لیے، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا، اس کو کرپٹ کرنے کے لیے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ آخری دین تھا، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لہذا ایک جزو کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر محیط نہیں ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے۔ اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے، وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکے، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پالزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ پالزم جو ہے یہ ہے در حقیقت، یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب، جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں، جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پال نے جو دین مسیحی میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا، اس میں 3 تبدیلیاں بنیادی کی۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے، الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، مسیح کو، حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا گیا۔ اور اس میں بھی نوٹ کیجئے، بیٹے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن کا لفظ ذو معنیین ہے، 2 معنی ہے اس کے۔ ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور ابن کا کوئی معنوی تعلق بھی ہو سکتا ہے، صرف بیٹا نہیں۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، راستہ چل رہا ہے، وہ تو ابن السبیل ہے۔ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ابن الوقت ہے۔ تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص ہے اولاد کے معنی میں۔ ولد یہ تو گویا کہ صلبی اولاد، اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا، خدا کا صلبی بیٹا ہے، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا، صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا ہے۔ اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے، ہم نوع ہے اپنے باپ کا۔ انسان کا بیٹا انسان ہوگا، سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے۔ لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نوع، گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال؟ سینٹ پال کہیں یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کریں،
لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیتا، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا؟ تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ ملی ہوئی، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، دی نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں مل کر بائبل بنتی ہے۔ لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تسلیس والا گورکھ دھندا، 3 میں 1 1 میں 3، توحید بھی ہے تسلیس بھی ہے، 3 میں 1 1 میں 3، اور یہ وہ شے ہے کہ جس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر دیا۔ اس سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، 3 میں 1 1 میں 3 ایک گورکھ دھندا ہے۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، ڈوگما بس عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے، باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں بھی ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے، اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں وحی کی ہدایت کے، لیکن 2 چیزوں میں فرق کیجئے، ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا، ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے ورائے عقل، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے دین میں تو عقل کو اپیل کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، اولو الالباب الذین یعقلون۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اپنی، تو دلیل سے عقل سے اپیل کی گئی ہے۔ اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی، لیکن راستہ تو دکھاتی ہے، اور جب کہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف۔ لیکن عیسائیت نے، بلکہ کہنا چاہیے پالزم نے، مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت جو ہے یہ مس نومر ہے، یہ غلط نام ہے۔ دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے یہ بہت بڑی بات کہی، اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پالزم کہنا چاہیے، یہ پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں ہے، اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں تھے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پال نے دی۔ البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شخص مانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس نے تاریخ کے ایک دھارے کا جو ہے وہ رخ موڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ قلع قمع کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے، واللہ عالم، یا شاید گوتم بدھ کے ماننے والوں کی ہے۔ بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہے غلط طور پر دین، اس کے نام لیوا دنیا میں ہے۔ اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق رکھتا ہے کہ اس کا نام بھی اس کتاب میں آئے کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات اپنے پیدا کیے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے، عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، ڈیٹیچ نہیں ہوا تھا یہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے، لیکن یہ کہ پال نے اسے بالکل ایک مستقل بذات ایک جدا گانا دین کی شکل دے دی ہے، تو یہ پالزم ہے۔ پالزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع کر دیا۔ عقیدہ ڈوگما، ڈوگما جو ہے وہ خلاف عقل، جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس ماننی۔ تو پہلی تو یوں سمجھیے کہ نقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تسلیس کے حوالے سے، اور تسلیس کا گورکھ دھندا خلاف عقل، لہذا ڈوگما کی جو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو چاہے نہ ہو۔ دوسرا، اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر اینٹ رکھی جا رہی ہے، خشت اول چونے حد میں مار کج تاثریہ امیر ود دیوار کج۔ دوسرا کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے صلیب کے عقیدے پر۔ مسیح نے انتہائی ذلت کی موت، یعنی صلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی ذلت کی موت ہے۔ یہ ذلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے۔ مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے، اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کہ نجات ہو گئی، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ عمل ہو نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بھلا ہو، جیسا بھی ہو،
برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مان لے۔ صرف ماننے پر